آج ہم بات کر رہے ہیں نمرا احمد کے بہت مشہور ناول حالم کی۔ ہمارے پاس اس پر کافی مواد ہے، ریویوز بھی ہیں، تو ایک گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں اس کا۔ جی بالکل، حالم مطلب خواب دیکھنے والی یا دکھانے والی، نام ہی آپ دیکھیں تو کہانی کی روح بیان کر دیتا ہے۔ ہاں، نام میں ہی ایک پراسراریت ہے۔ اچھا، تو بنیادی باتیں پہلے۔ مصنفہ نمرا احمد، ناشر علم و عرفان پبلشرز۔ جی، اور یہ 2019 میں شائع ہوا، 2 حصوں میں، زبان اردو ہے، اور یہ فکشن، رومانس اور ٹائم ٹریول ایڈونچر ہے۔ 2 حصوں میں، اور صفحات کتنے ہیں؟ سنا ہے کافی ضخیم ناول ہے یہ۔ ہاں، دونوں حصے ملا کر تقریباً میرے خیال میں 2088 صفحات بنتے ہیں۔ اوہو، 2088! مطلب قاری کو واقعی وقت نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ جی، لیکن کہانی ایسی ہے کہ وہ آپ کو مصروف رکھتی ہے۔ مرکزی کردار تالیہ مراد ہے، جو ایک آپ کہہ لیں پیشہ ور دھوکے باز کون وومن ہے۔ کون وومن؟ اچھا، مطلب وہ لوگوں کو ملیشیا سے شاید؟ جی، ملیشیا سے۔ تالیہ کی زندگی وہاں تیزی سے چل رہی ہے، لیکن پھر کچھ خواب آنا شروع ہوتے ہیں۔ خواب؟ کیسے خواب؟ پر اسرار خواب جو اسے ماضی میں لے جاتے ہیں، تقریباً 600 سال پیچھے، ملاکا سلطنت کے دور میں۔ 600 سال؟ یہ تو بہت بڑا جمپ ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے ان خوابوں کا؟ ایک گمشدہ خزانے کی تلاش۔ یہیں سے وہ تاریخ، حال اور مستقبل کا ایک عجیب سا کھیل شروع ہوتا ہے۔ خزانہ، ٹائم ٹریول، ایک کون وومن، کافی مسالہ ہے۔ دوسرے اہم کردار کون ہے؟ ایک وان فاتح ہیں، ملیشیا کے سیاستدان۔ ان کے اپنے عزائم ہیں جو تالیہ سے ٹکراتے ہیں۔ اچھا، تو سیاسی کشمکش بھی ہے۔ جی، پھر ایک ایڈم ہے، تالیہ کا سابق منگیتر، غربت کی وجہ سے رشتہ چھوڑ دیتا ہے، مگر کہانی میں اس کا کردار ہے۔ اور داتن، تالیہ کی کزن اور بزنس پارٹنر۔ تو یہ سب کردار آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دھوکہ، محبت، سیاست، تاریخ، اور یہ ٹائم ٹریول والا پہلو اردو ادب میں یہ کتنا عام ہے؟ زیادہ عام تو نہیں ہے۔ نمرا احمد نے اسے بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ یہ صرف ماضی میں جانا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ ماضی کے واقعات حال کو کیسے بدلتے ہیں۔ تالیہ کا سفر صرف خزانے کے لیے نہیں رہتا، وہ خود کو بھی تلاش کرتی ہے۔ خود شناسی کا سفر بھی؟ بالکل، نمرا احمد نے تاریخی تفصیلات کو حال کی کہانی سے بڑی مہارت سے بنا ہے۔ کردار نگاری کی بات کریں تو تالیہ کا کردار کیسا ہے؟ مطلب کیا وہ صرف منفی ہے یا؟ نہیں، بالکل نہیں، بہت پیچیدہ ہے۔ وہ حالات کا شکار بھی ہے، لیکن بہت مضبوط و خود مختار بھی۔ قاری اس سے جڑت محسوس کرتا ہے۔ اور لکھنے کا انداز، زبان کیسی ہے؟ زبان بہت جاندار ہے۔ نمرا احمد جذبات کو وہ بہت گہرائی سے لکھتی ہیں۔ محبت، دکھ، سسپنس، سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات سنی ہے کہ یہ ناول بہت طویل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ حصے غیر ضروری لگتے ہیں۔ ہاں، یہ تنقید آتی ہے۔ چونکہ یہ ڈائجسٹ میں قسطوار چھپا تھا تو شاید اس لیے طوالت زیادہ ہو گئی۔ کچھ قارئین کو لگتا ہے کہ رفتار وہ کہیں کہیں سست ہو جاتی ہے۔ یہ قسطوار چھپنے کا اثر ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کے لیے یہی تفصیلات کرداروں اور ماحول کو زیادہ حقیقی بناتی ہیں۔ یہ تو پڑھنے والے پر منحصر ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں محمد منتظر مہدی کا ذکر آتا ہے، جو یوٹیوب پر دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کتابوں پر کافی تفصیلی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے حالم کے بارے میں کیا کہا؟ مہدی صاحب اسے صرف ایک ٹائم ٹریول کہانی نہیں مانتے، وہ اسے انسانی عزم، خوابوں اور شناخت کی تلاش کی داستان کہتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے نمرا احمد کی تعریف کی کہ انہوں نے اردو فکشن میں یہ ایک طرح سے تجربہ کیا اور اسے کامیابی سے نبھایا۔ وہ خاص طور پر سسپنس اور کرداروں کی گہرائی کو سراہتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر ایک مثبت جائزہ تھا ان کا؟ جی بالکل، انہوں نے تالیہ کے کردار کی مضبوطی اور اس کی اندرونی کشمکش پر خاص توجہ دی۔ اور جو سکورز اس ناول کو ملے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ بھی کافی اچھے ہیں میرے خیال میں۔ کردار نگاری 9.5/10۔ جی، پلاٹ کو 9.1، زبان و احساس کو 9.3 اور سسپنس ٹائم ٹریول کو 9.0، کل ملا کر 9.3 بنتا ہے۔ 9.3/10، یہ تو بہت متاثر کن ہے۔
ہاں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیادہ تر قارئین نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک مضبوط خاتون کردار، ٹائم ٹریول، سیاست، تاریخ اور سسپنس کا امتزاج پسند ہے تو ہالم ان کے لیے ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل تجربہ لگتا ہے، صرف کہانی نہیں بلکہ ایک سفر، ماضی، حال، مستقبل۔ بالکل، اور یہ قاری کو اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیسے؟ یہی کہ کیا ہماری زندگیاں بھی تالیہ کی طرح ماضی کے اثرات اور مستقبل کے اندیشوں سے جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ ہمارے فیصلے کتنے ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور کتنے وہ اندیکھی چیزوں کے تابع؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جو ناول اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔